المغیرہ بن شعبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہل سنت ہر صحابی کو رضی اللہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ صحابہ جن کے بارے میں اتھینٹک روایت میں ہے کہ وہ زنا کرتے تھے اور گورنر ہونے کے باوجود، یعنی گورنر ہیں، کئی سال بھی گزرے ہیں، صحابی پتہ بھی ہے کہ یہ زنا ہے، یہ گناہ ہے، اس کے باوجود بھی زنا کرتے تھے، ان کو کوئی پکڑے جاتے تھے۔ اچھا، نہیں پتہ ایسے لوگوں کو کیسے آپ رضی اللہ کہہ سکتے ہیں، جو کھل کے زنا کرتے ہوں پکڑے جائیں، شراب پیتے ہوں پکڑے جائیں، پھر بھی رضی اللہ۔ اور ایک ایسا صحابی، ایک ایسا شخص جو مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، مغیرہ ابن شعبہ کی بات کر رہا ہوں۔ مغیرہ ابن شعبہ مولا علی کو گالیاں دینے والا، مولا علی کو برا بھلا کہنے والا، وہ پکڑا جاتا ہے بصرہ میں زنا کرتے ہوئے، ایک عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، یہ مستدرک علی الصحیحین ہے، مستدرک علی الصحیحین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ شبیر بردرز والوں نے ترجمہ کیا ہے، یہاں جلد نمبر 5 پہ صفحہ نمبر میں دکھا دیتا ہوں 136 پہ یہ روایت موجود ہے، اس کے اردو ترجمہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عبدالعزیز بن ابی بکرہ، ابو بکرہ ناظرین ایک صحابی ہے، ابو بکرہ نام ہے، اہل سنت کے ہاں کئی سارے احادیث بھی ان سے رد ہیں۔ یہ ان کے بیٹے ہیں عبدالعزیز، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں باب اعلان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکرہ، ان کے بھائی نافع اور شبل ابن معبد یہ بھی موجود ہیں، یعنی یہ 3 لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ مسجد کے سائے میں چلتے ہوئے آئے، مغیرہ مسجد کے سائے میں آئے، ان دنوں مسجد کی چھت گھاس پھوس کی تھی، اور ابو بکرہ کے پاس پہنچے، ان کو سلام کیا۔ مغیرہ ابن شعبہ وہاں آئے، یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے تھے، ان کو سلام کیا۔ ابو بکرہ نے کہا کہ آپ دارالامارہ سے باہر کیوں نکلے ہیں، آپ تو مثلا گورنر ہیں، یہ حضرت عمر کا دور ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں سے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ ابو بکر نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے کہ آپ دارالمعارف سے مت نکلیں، یا آپ کے شاہ نشان نہیں ہے، آپ کو دارالمعارف میں ہی بیٹھنا چاہیے، ہم آئیں گے، جو آپ کو بات کرنی ہو وہ آپ کر لیں۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا جو میں کر رہا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے چھوٹے دروازے سے داخل ہو گئے، اور قبیلے قیس سے تعلق رکھنے والی، اچھی طرح دیکھیں، خاتون ام جمیل کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ یہ رضی اللہ ہے، یہ ایک رضی اللہ آپ دیکھیں، یہ ایک رضی اللہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا کارکردگی ہے۔ ام جمیل کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ ابو عبداللہ اور اس خاتون کے مکان کے درمیان میں ایک چھوٹی گلی تھی، یعنی یہ شخص اور یہ ام جمیل کے درمیان کے گھر کے درمیان ایک چھوٹی سی گلی تھی۔ پھر کیا کہتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ اس خاتون کے گھر چلے گئے۔ ابو بکر کہنے لگے مجھ سے اس بات پر صبر نہیں ہو رہا۔ اب ظاہر مغیرہ بن شعبہ ام جمیل کے گھر ہے، ام جمیل کیا لگتی ہے، کچھ بھی نہیں لگتی، گھر میں داخل ہوئے۔ ابو بکر نے کہا میں اب صبر نہیں کر سکتا، میں نے جا کے دیکھنا ہے، پھر اس کے اوپر میں نے وٹنس جاری کرنے ہیں، یعنی گواہی دینی ہے۔ انہوں نے اپنے لڑکے کو بھیجا اور کہا میرے گھر کی کھڑکی سے چڑھ کر، کھڑکی میں چڑھ جاؤ اور روشن دان سے دیکھو۔ وہ لڑکا گیا اور دیکھ کر بہت جلد واپس آ گیا اور آ کے کہنے لگا میں نے دونوں کو ایک لحاف میں دیکھا ہے، ام جمیل اور مغیرہ بن شعبہ ایک ہی کمبل میں، ایک ہی چادر میں، ایک ہی بستر میں، باقی آپ خود سمجھتے ہیں یہ ہو رہا ہے۔ ابو بکر نے اپنے لڑکے کو بھیجا، اس نے جا کے دیکھ لیا، آخری جب گواہی دی کیا سر میں نے جا کے دیکھ لیا روشن دان سے، یہ کچھ ہو رہا تھا۔ اچھا آگے دیکھیں، ابو بکر نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یہ سب لوگ دیکھنے گئے، اگر اسکرین پہ آ جائیں، یہ سب لوگ دیکھنے گئے۔ سب سے پہلے ابو بکر نے دیکھا۔ اچھا یہ پھر خود جا کے، ایک تو لڑکی نے آ کے خبر نہیں، پھر یہ خود گئے، خود نے جا کے دیکھ لیا کہ بھائی یہاں پہ زنا چل رہا ہے، یعنی زنا ہو رہا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ام جمیل کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ اچھا تو یہ دیکھ ابو بکر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اپنے بھائی سے کہا بھائی تم بھی دیکھو، میں تو ایک گواہ بن گیا کہ تم بھی بن جاؤ۔ اور جا کے دیکھا، مجھے کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں تو زنا دیکھ رہا ہوں، زنا کر رہے ہیں۔ دوبارہ ان سے پوچھا کہ کوئی شک تو نہیں ہے واقعی؟ ابو بکر نے دوبارہ پوچھا کہ صاحب میں نے غلطی کیوں، تم نے تو ٹھیک ہے۔ کہا نہیں یہ تو زنا کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا میں تم سب کو اس پہ گواہ بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم گواہ ہیں۔ لوگ جو ساتھ ہیں انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ دونوں زنا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر اپنے گھر واپس آ گئے اور پورے واقعے کے بارے میں عمر بن خطاب کے طرف ایک خط بھیجا۔ اب عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، ان کی
حکومت ہے. ان کی حکومت میں اب ابو بکر نے پورا ایک لیٹر لکھا، کہا سر جو آپ کی طرف سے گورنر ہے نا وہ تو یہاں پہ جو نا عورتوں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں، صحابی بھی ہے، کیا کریں آپ. حضرت عمر نے اس کی جگہ پہ یعنی مغیرہ ابن شعبہ کی جگہ پہ جا کے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، اور ابو موسیٰ اشعری جیسے ہی وہاں پہ پہنچے انہوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد مغیرہ ابن شعبہ، ابو بکر اور تمام گواہ یہ عمر صاحب کے پاس پہنچ جائیں. وہاں جب پہنچے، یہ اس کے بعد ہی بڑا جالب ہے، اب وہاں پہنچے تو مغیرہ ابن شعبہ نے تو ابو بکر کو عمر نے کہا کہ اٹھو اے ابو بکر، تمہارے پاس جو معلومات ہیں وہ بیان کرو. ابو بکر نے کہا میں نے شادی شدہ لوگوں کو زنا میں مبتلا دیکھا ہے. پھر ان کے جو بھائی ہے ابو عبداللہ، نافع جو نام تھا، اس کو کہا کہ تم اٹھو. انہیں بھی جا کے گواہی دی کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ کو جو شادی شدہ ہیں اور ام جمیل جو شادی شدہ ہیں ان کو آپس میں زنا کرتے ہوئے دیکھا. پھر وہ دوسرے کو ابن معبد کو کہا کہ اٹھے، اور انہوں نے بھی جا کے گواہی دی کہ ہاں ہم نے یہی کچھ کیا ہے. اب چوتھا ہے زیاد وہی ابن زیاد کا باپ. ابن زیاد جو یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ جس کی طرف ہوا چلتی جس طرف ان کے ساتھ چلتے تھے، یہ سارے حرام زادے تھے، یہ زیاد بن نبی فلاں جتنے بھی ہیں ابن زیاد. پھر زیاد کو پیش کیا، زیاد کو کہا کہ تم نے بھی تو دیکھا تھا کہ تم کیا کرو، تم آ کے گواہی دو. تم نے کیا دیکھا؟ زیاد نے کہا میں نے ان دونوں کو ایک ہی لحاف میں دیکھا ہے، یعنی کہا میں ان دونوں کو ایک ہی کمبل میں دیکھا. یہ دونوں ایک کمبل میں سوئے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے، اور ان کو اونچے اونچے سانس لیتے ہوئے، ایسے کوئی اونچے اونچے سانس لے رہا ہے نا، باقی آپ خود سمجھ رہے ہیں، وہ بھی لیتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن لحاف کے اندر کیا ہو رہا تھا یہ مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا صرف یہ بات تھی. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، مغیرہ جیت گیا. مغیرہ پہ کوئی وہ نہیں ہوگا، کوئی حد جاری نہیں ہوگا. کیوں نہیں؟ وہ چوتھی گواہی جو ہے نا انہوں نے نہیں کہا کہ باقاعدہ انٹر کورس ہو رہا تھا، دخول ہو رہا تھا، نہیں، لہٰذا یہ کیا، یہ جیت گیا. پھر حضرت عمر نے ان تینوں کو جو باقی 3 تھے، ممنون، عتاق، فرمان، پھر انہوں نے کیا کیا کہ باقی جو دیگر 3 افراد تھے، زیاد کے علاوہ جو 3 تھے، حضرت نے پکڑی، ان کو سزا دی کہ دونوں نے کوئی گواہی دی. اچھا اس میں وہ جو باقی 2 بیچارے تھے انہوں نے چلو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے. لیکن ابو بکر نے کہا نہیں، میں سچ بولتا ہوں، میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا ابو بکر کو سزا دی حضرت عمر نے، پھر دوبارہ اس کو سزا دینے لگے. وہاں پہ حضرت علی بیٹھے تھے. حضرت علی نے کہا کہ اگر تم نے اس کو دوبارہ سزا دی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے، تو تم اس کو پہ سزا مت، تو اس کی جگہ پہ جا کر مغیرہ کو رجم کرو، سنسار کرو، جس نے زنا کیا ہے. یہ باتیں موجود ہیں ساری. اچھا جب یہ گواہ لے کے آئے نا کہ یہ گواہی پیش کریں، 3 نے گواہی پیش کی. گواہیوں سے پہلے حضرت عمر نے کہا اے اللہ مغیرہ کو حد سے بچا لو، سزا سے بچا. تینوں نے گواہی دی. اب چوتھا بندہ تھا، اس نے اگر گواہی دی ہوتی تو مغیرہ کا تو بیڑا غرق تھا. تو کیا کہ حضرت عمر نے چوتھے گواہی پیش ہونے سے پہلے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ شخص زیاد یہ صحابی رسول کو رسوا نہیں کرے گا. بات ہی ختم. ایک پریزیڈنٹ خلیفہ وہ آپ کے سامنے جب یہ بات کریں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے. اور زیاد یہ لوگ تو جتنے بھی تھے یہ تو سارے مفاد پرست لوگ تھے. زیاد نے کہتا ہاں میں نے کمبل میں تو دیکھا لیکن باقی پتہ نہیں ہے کیا کر رہے تھے. تب بھی آپ دیکھ لیں واقعہ، آپ دیکھ لیں 4 ہیں صحابہ ہیں، 4 میں سے ابو بکر صحابی ہیں، فلاں صحابی ہے، یہ اور یہ، وہ آ کے گواہی دے رہے ہیں، نافع گواہی دے رہے ہیں، ابن معبد گواہی دے رہے ہیں، ان سب نے دیکھا ہے. چوتھے نے بھی کمبل میں دیکھا ہے، دونوں نامحرم ایک کمبل میں سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور سانسیں بڑی اوپر چل رہی ہیں. لیکن پھر بھی حضرت عمر نے کہا نہیں کوئی وہ نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں یہ ان کے پاس جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ کہتے ہیں. جو زنا کر رہے ہیں اس کو رضی اللہ کہتے ہیں. لہٰذا یہ ایک بہت ہی تعجب سی بات ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اہل سنت اس طرح کے لوگوں کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں. اور اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تھے علی کے خلاف، یہ لوگ ممبروں سے مولا علی کو گالیاں دے رہے تھے. تو ہمیں تو تعجب ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو تو ہم
ہم خود اپنے روایات میں دیکھیں، ہم ایسے لوگوں کو گولی مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، جو بغیرت ہوں، جو کسی اور کے ناموس کی طرف دیکھیں گولی مار کے قتل کر دیتے ہیں. لیکن اہل سنت کے ہاں دیکھیں وہاں پہ رضی اللہ کہہ دیتے ہیں، ان کا ہار پہنائے جاتے ہیں رضی اللہ، بڑا اچھا کیا ہوتے ہیں. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.